ایک آدمی گزرا ہے، وہ اصل میں ادھر کا تھا، روس سائڈ کا تھا، لیکن دین ایمان اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک نمبر کا دجال اور دیوس تھا۔ اس کا کام ہی تھا کہ قرآن کے اندر اختلاف، انتشار کو ایسے نقطے پیدا کرنا جیسے امت کے اندر انتشار پیدا ہو جائے۔ اس کا صحیح نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے آخر پر افغانی ہے، تو وہ اسی طرف کا رہنے والا تھا۔ وہ آ گیا ادھر بمبئی یا کلکتہ، وہاں سے تار بھیجا، اس زمانے کے اندر فون تو تھا نہیں، تار بھیجا دیوبند میں، دیوبند والوں کو کہا کہ میں دیوبند آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہاں تیرے آنے کی ضرورت، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ انہوں نے لفظ دفع تو نہیں کہا، لیکن وہ مطلب اس کا یہی تھا کہ تیری یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نکل جائے یہاں سے۔ تو وہ گھومتے گھامتے ادھر ادھر جہاں جاتا تھا وہاں فتنہ کھڑا کرتا تھا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں بالکل امن کے نام پر، اصل فتنہ پھیلانا ہوتا ہے۔ وہ پہنچ گیا مصر کے اندر، جو سرکت مصر نہیں ترکی پہنچ گیا۔ تو اس وقت خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور ایسے مکار لوگ بہت جلد بڑے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، علم تو اللہ نے بہت دیا تھا نا، اس لیے وہ پہنچ گئے وہاں۔ اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس اللہ والے علماء ہوا کرتے تھے، تو جو سب سے بڑا عالم تھا تو ان کو ان کے حوالے کیا کہ بھائی اس کو کچھ دیر اپنے پاس رکھو، پتہ چلو کیسا بندہ ہے یہ۔ ایک ہفتے کے بعد وہ آیا، بادشاہ کو رپورٹ کی۔ بادشاہ سلامت، اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو یہ ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا زندیق کون ہے، وہ یہی ہے، سب سے بڑا کافر بھی ہے اور سب سے بڑا عالم بھی یہی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ نہیں، اچھا تیرا علاج میں کروں گا۔ تو وہ جاتا تھا فتنہ کر کے پھر کھسک جاتا وہاں سے۔ جب وہاں بارے بادشاہ سلامت کو کہنا میں مراکش جا رہا ہوں دانتوں کا علاج کرانے، کہتے یہیں بیٹھ، تیرا علاج یہیں کرواؤں گا۔ پھر بہانے بنائے تو بہرحال اس کو وہاں سے جانے نہیں دیا، بالآخر قبر اس کی وہیں بن گئی۔ لیکن اس نے اپنے 2-3 شاگرد چھوڑ دیے، ان میں سے ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے علامہ رشید رضا، اور انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے المنار، اور وہ مصر سے چھپی تھی۔ اس المنار کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، وفات پا چکے ہیں۔ یہ جموں کشمیر کے ایک آدمی نے مجھے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کہا تھا کہ بھائی المنار کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات نہیں ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب وحید الدین خان نے وہ رسالے لکھے تھے جنہوں نے حیات عیسیٰ کا انکار کیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے فتوے منگوائے تھے، تو ایک مولانا صاحب کھڑے ہو گئے تھے ان کے دفاع میں، تو دلیل میں وہ المنار پیش کر رہے تھے۔ نام تو ہم نے المنار کا سنا تھا اور غالباً دارالعلوم میں دیکھی بھی تھی، لیکن ہم المنار کو بڑی تفسیروں میں شمار کرتے تھے۔ ہم نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا لکھا ہوگا تو لیکن مانتے نہیں اس کو، حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے۔ بہت بعد میں شاید 1-2 سال پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ المنار کا لکھنے والا کون تھا، اور اس کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا، وہ جو افغانی تھا اس کا ہاتھ، اس کا شاگرد کچھ اور تھے، ہاں اس کا شاگرد تھا مفتی عبداللہ عبدہ، اور اس کا شاگرد تھا یہ علامہ رضا رشید مصری، اور انہوں نے یہ تفسیر لکھی تھی۔ یہ رشید مصری آیا ہندوستان میں، وہ جو پہلے آیا تھا اس کے شاگرد نہیں، اس کا شاگرد آیا، اور ہندوستان میں آنے کے بعد وہ ادھر گجرات میں تھا، تو گجرات سے واپس جانے لگا، وہاں دارالعلوم کا کوئی پڑھا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا بھائی تم ادھر کہاں تھے؟ کہنے لگے میں آیا تھا یہاں ہندوستان میں، تو واپس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں کچھ علم تو ہے نہیں، ایسے خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا۔ جو علمی آدمی ہوگا نا، جو جس ذہن کا آدمی ہوگا وہ وہی تلاش کرے گا۔ تو چونکہ عالم بہت بلاغلا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے گجرات دیکھا، تو کسی نے کہا بھائی تم دیوبند گئے؟ کہا
جی اتنے بڑے بڑے شہروں میں کچھ نہیں تھے، دیوبند میں کیا رکھو کرنا ہے، تم دیوبند جاؤ، اگر تم دیوبند نہیں گئے تو جانے کے بعد پچھتاؤ گے۔ کہنے لگا اچھا چلو جاتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں۔ تو گیا، تو وہاں اس زمانے کے اندر ہر ملک کے بچے وہاں رہتے تھے، مصر کے بچے بھی تھے، تو وہ انہی کے پاس ٹھہرے۔ علامہ شبیر عثمانی صاحب درس دے رہے تھے، کسی نے علامہ شبیر عثمانی صاحب کو بتا دیا کہ یہ بندہ آیا ہے۔ پھر اسے سوال کیے، علامہ شبیر عثمانی صاحب نے جواب دیے، لیکن اس کو ہضم نہیں ہوئی۔ سن تو لیا کہ جواب تو ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہے بندے کو مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا گھنٹہ پڑھانا تھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ کشمیری کو کسی نے بتا دیا، علامہ کشمیری تو علامہ کشمیری تھے، انہوں نے عربی میں درس دینا شروع کیا۔ جب اس نے سنا نا تو آنکھیں کھل گئی۔ پھر دوسرے دن پھر رہا، پھر تیسرے دن پھر رہا، پھر اس نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ علامہ کشمیری نے ایک 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 کر کے اس کو ایسے جواب دیے۔ ایک ہفتے کے بعد کہنے لگا بھائی اب میری طرف سے یہاں ٹی پارٹی ہونی چاہیے۔ وہی جو علامہ رضا مصری تھا دارالعلوم کا، ٹھیک ہے، ٹی پارٹی تحلیل الوداعی کی ٹی پارٹی ہوگی، دارالعلوم دارالعلوم ہے۔ ہمیں ابھی دارالعلوم کی قدر نہیں آتی ہے، دارالعلوم کی قدر باہر کے ملکوں والوں سے پوچھنی چاہیے، جو دارالعلوم کے نام پر مٹتے ہیں، مرتے ہیں۔ تو اس نے کھڑے ہو کر مائک لے لی اور کہنے لگا کہ اگر میں قسم کھا کر یہ کہوں گا کہ علامہ انور شاہ کشمیری، بہت باتیں کہی، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی، اگر میں قسم کھا کر یہ کہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ علم اور اجتہاد رکھتے ہیں تو شاید میں ہاں نہیں سنی ہوں گا۔ علامہ انور کشمیری نے فوراً مائک لے لی، کہا دیکھو ہم اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے علم کے برابر بھی نہیں سمجھتے، چاہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لہٰذا اپنا یہ قول آپ واپس لے لو۔ ہمارے علماء یہ تھے کہ یہ چاپلوسی واپلوسی ہمارے یہاں نہیں چلتی ہے، ہمارے یہاں تو بس صاف ستھری بات چلتی ہے، صحیح ہے صحیح ہے، غلط ہے غلط ہے، کوئی معنی نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ ہندوستان کے اندر اگر علم ہے تو دارالعلوم میں، اور اگر کسی کے پاس علم ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ۔